ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمہیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کے خالق، مالک، رازق اور قابض بھی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ، مطہرہ، مشرفہ، مکرمہ اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت، تابعین اعزام، ائمہ اربعہ، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میں اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء میں سے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت، مقام، رتبے میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں وہ کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ بڑے بڑے انبیاء آئے، جو انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام ملتا تھا وہ اپنے لوگوں کو سناتے بھی تھے، لیکن وہ رتبہ، وہ عظمت، وہ رفعت جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک عظیم نبی ہے، ان جیسا کوئی اور نبی نہیں، بالکل اسی طرح اس امت جیسی بھی کوئی اور امت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیع الاول کے مہینہ میں پیدائش بھی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینہ کے اندر اس دنیا فانی سے رحلت بھی فرمائے تھے، اور اسی مہینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے اندر گئے تھے۔ تو اسی مناسبت سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ نسب عطا کیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کنانہ ایک قبیلہ ہے، اس کو چنا گیا، اور یہ کنانہ جو قبیلہ ہے یہ بھی بہت ایک لحاظ سے نسب میں بہت اچھا ہے۔ اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش بھی وہ قبیلہ ہے جس کی تاریخ اسلام کے اندر بھی اور تاریخ دنیا کے اندر بھی بہت بڑی ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ اسماعیل سے کنانہ، کنانہ سے قریش، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ ہرقل روم کا صدر تھا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں تھے، وہ روم گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رسالت کا اعلان مکہ میں کیا، پھر آپ مدینہ میں گئے، تو دوسرے جو آس پاس کے ممالک تھے وہاں تک بھی اس بات کی خبر پہنچ گئی تھی۔ تو ہرقل نے پہلا سوال ابو سفیان سے یہ کیا کہ جو آپ کے پاس نبی آئے ہیں ان کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو بھی دائرہ اسلام میں داخل تو نہیں ہوئے تھے، لیکن جب ہرقل نے پوچھا تو کہا ان کا نسب ہم میں سے سب سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر ہرقل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اعلیٰ نسبوں میں سے ہی چنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ سب سے اعلیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ انسانیت پر یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ یوں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پر اتنے زیادہ ہیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اس طرح فرمایا سورہ آل عمران میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ البتہ تحقیق ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو چنا ہے، ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو چنا ہے جو ان کو کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان کو آیات سکھائے گا، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے گا۔ اور اسی آخر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے یہ لوگ بہت بڑی گمراہی کے اندر تھے۔ واقعات اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا کا کیا حال تھا؟ بھائی بھائی کا دشمن ہے، نہ ماں کی تمیز نہ بہن کی تمیز، عورت کا کوئی حق نہیں، اور بڑے بڑے جو ہے وہ جو خاندان اور بڑے بڑے قبیلے آپس میں ان کا بہت بہت بڑا فساد اور لڑائیاں، بلکہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے 2 قبیلہ تھے جن کی جو ہے راضی نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا، ایک اونٹ کی وجہ سے ان میں لڑائی ہوئی اور سال ہر سال وہ لڑائی چلتی رہی، اور اس میں بہت سے لوگ اس دنیا سے گئے۔
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا کے حالات اس طرح کے تھے، اور اس سے بڑے برے حالات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایک نقشہ کھینچا ہے عورت کے حوالے سے۔ اسلام سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب اس کے خاص ایام آتے ہیں، اسلام نے تو بہت عزت دی ہے، جب اس کے خاص ایام آتے ہیں اسے ایک کمرہ کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ اس کے ایام ہوتے جو گھر کے برتن ہوتے تھے اس کو اس میں ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا جاتا تھا۔ اور ایک بات اس طرح کی بھی ہے، اگر کسی ایسی عورت کو اس دور کے اندر طلاق ہو جاتی تھی، یعنی کہ اس کو اس کا شوہر چھوڑ دیتا تھا، اسے کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی زندگی ساری کی ساری گزارنی اس کمرے کے اندر تھی۔ یعنی کہ اسلام سے قبل اس طرح کی گمراہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو وہی لوگ جو آپس میں لڑا کرتے تھے، وہی لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہی لوگ جو ایک چھوٹی سی بات پر دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، وہی لوگ جو اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی جنگیں بھی لڑ لیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اس انداز سے کی کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور انہوں نے سارے اختلافات کو ختم کر دیا اور اسلام کے اندر داخل ہو کر اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بہت رتبہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ روشن چراغ ہیں، اور اس بات کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے لوگوں کو بتانے والا، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا اور خوشخبریاں دینے والا، اور آخر پر فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ روشن چراغ سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ تھی، ان کے اندر چراغ ہی چراغ اور روشنی ہی روشنی تھی۔ یعنی کہ لوگ تاریکی کے اندر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات لوگوں کو بتائی، تو وہ اندھیرا ختم ہوا اور ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روشن چراغ کہا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشفق اور مہربان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے چار باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ جو آپ کے پاس رسول ہے نا، یعنی کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ہی میں سے ہیں، یعنی کہ آپ بشر ہیں، آپ نور نہیں ہیں، آپ بشر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ قرآن کے اندر بہت سے مقامات میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشر بنا کر بھیجا گیا، آپ ایک انسان ہیں، لیکن آپ کی فضیلت، آپ کا رتبہ، آپ کا مقام، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت تمام انسانوں سے برتر ہے، اور تمام انسان تو بہت دور، تمام انبیاء سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ ہے، لیکن آپ ایک انسان ہی ہیں، آپ ایک بشر ہی ہیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی۔ ظاہری بات ہے، آپ کا باپ موجود تھا، آپ کی ماں تھی، آپ کے چاچے تھے، آپ کے دادے اور آپ کے نانے تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہی تھے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ دوسری چیز، یہ نبی جو آپ کے پاس بھیجے گئے ہیں، جو آپ ہی میں سے ہیں، ان کو آپ کا نقصان جو ہے وہ بہت گران گزرتا ہے،
یعنی کہ لوگوں کا نقصان کسی بھی لحاظ سے، وہ دنیاوی لحاظ سے ہو، وہ اخروی لحاظ سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے مشکل سمجھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں جب نبی بنا کر بھیجا گیا، لوگ جہنم کے اندر جا رہے تھے، لوگ بھاگ بھاگ کر دوڑ دوڑ کر جہنم کے اندر جا رہے تھے، میں نے ان کی گردنوں سے پکڑ کر ان کو کھینچ کر جنت کا مہمان بنایا، لیکن کہ میں نے ان پہ کوشش کی، میں نے ان کو اسلام کی تبلیغ دی، میں نے انہیں اسلام کا درس دیا، وہ لوگ جو جہنم کی طرف جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کا مہمان بنا دیا۔ یعنی کہ کسی بھی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں تھا پسند۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اسی آیت کے اندر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تیسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ منفعت لوگوں کو دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بات بتایا کرتے تھے، آپ سے مشورہ ہوتا، آپ سے مسئلہ پوچھا جاتا، آپ کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے کوئی بات کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسی بات بتایا کرتے تھے جس سے دوسرے لوگوں کا فائدہ ہوتا، جس سے آپس میں پیار اور محبت ہوتی۔ اگر لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہوتا وہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا، اگر وراثت کا معاملہ ہوتا وہ وراثت ہی اپنی اپنی چھوڑ دیا کرتے تھے، اگر اس طرح کسی عورت کا کوئی مسئلہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اصلاح فرماتے کہ اللہ تعالیٰ قرآن بھی اتار کر ہمیں اس بات کی مزید تصدیق کر دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے نفع دیا اپنے علم کے ساتھ۔ اور آخر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ جو آپ کے پاس نبی آئے ہیں نا، یہ آپ کے ساتھ بہت محبت کرنے والے ہیں، یہ مشفق اور مہربان نبی ہیں، یہ محبت کرنے بہت سی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رحم دلی کا درس دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، آپ صبر کے ساتھ اس کی بات کو سنیں، آپ پیار کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں۔ آپ کا چاچا آپ سے ناراض ہو رہا ہے، آپ کا بڑا آپ سے کوئی ناراض ہو رہا ہے، آپ کا چھوٹا آپ سے کوئی ناراض ہو رہا ہے، تو اصل صلہ یہی ہے کہ آپ اس کی ناراضگی کو ختم کر کے آپ اس سے ملے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق اور مہربان ہونے کی علامات ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشفق و مہربان تھے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ایک بچے کی آواز نہیں جو رو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام کو کم کیا، اپنے رکوع کو چھوٹا کیا، اپنے سجدے کو چھوٹا کیا، اپنے تشہد کو چھوٹا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جلد از جلد نماز کو مکمل کیا تاکہ اس کی ماں کی ممتا جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو مختصر کر کے مشفق اور مہربان ہونے کا پیغام دیا۔ بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کے ساتھ، حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کہا کبھی میرے ساتھ اونچی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کی، کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، لیکن محبت، پیار، شفقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے۔ اور دیکھیں یہاں پہ یہی پیغام ہے، سیرت کو سننے، سیرت کو سنانے، اس کو پڑھنے، یہی اصل مقصد ہے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں اس جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے نمونہ ہیں، ہمارے رہبر اور ہمارے رہنما ہیں۔ اگر ہم نے ان کی تعلیمات میں عمل نہیں کرنا تو کن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عمل کرنا؟ اپنے آپ کو مشفق بنائیں، اپنے آپ کو مہربان بنائیں، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق سے پیش آئیں، اچھے الفاظ کا استعمال کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی بات ہی نہیں زندگی کے اندر کی جس سے کسی دوسرے کو نقصان ہو، اور ہم امتی ہونے کے ناطے ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے اگلے بندے کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہماری زبان سے الفاظ ہی ایسے نکلتے ہیں، ہم الفاظ میں سے ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں جس سے کسی دوسرے کو نقصان ہی پہنچے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں، یہ ایک امتی ہونے کا ہم حق ادا نہیں کر رہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو اس جیسا بننے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشفق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہربان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق والے تھے، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5
پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات، انجیل اور زبور کے اندر بھی موجود تھا، اور اس بات کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر کیا، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یہ جو نبی آپ کے پاس آئے ہیں تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر۔ ہم میں تو کسی نے تورات، انجیل اور زبور تو نہیں پڑھی، میں نے تورات کے کچھ اوراق دیکھے ہیں، واقعات اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کا تذکرہ موجود ہے۔ اصلاً اب نہ تورات اصل یہاں پہ رہ چکی ہے اور نہ زبور اور نہ انجیل وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ لوگوں نے تبدیل کر دیا کہ یہودیوں عیسائیوں نے جن جن کی وہ کتاب ہے اس کے اندر اپنے لحاظ سے انہوں نے تبدیلی کر دی، لیکن اصل جو کتاب موجود ہے ہمارے پاس ایک دفعہ جامعہ کے اندر ایک عالم دین تھے، لیکن دین کا تو انہوں نے نہیں تھا پڑھا، تورات اور انجیل کا ان کے پاس علم کافی موجود تھا، اور وہ عیسائیوں کے ساتھ مناظرے بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں وہ اوراق بھی دکھائے تھے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سیرت موجود وہاں پہ لکھی ہوئی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء پہ اتاری تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے صاحبوں کو، اپنے ساتھیوں کو بہت سی جگہوں پر کہا کہ آپ کے پاس ایک نبی آئیں گے، حقیقی نبی آئیں گے جو آپ کو صحیح ہدایت کا رستہ بتائیں گے۔ یعنی کہ مختصر بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر اس سے پہلے جتنے انبیاء، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے جس کا تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جمع کیا اور اس بات کا عہد لیا کہ آپ کے دور کے اندر اگر یہ میرا نبی آپ کے پاس آ جائے، آپ نے اپنی رسالت کو بھی چھوڑ دینا ہے، آپ نے اپنے مسائل کو بھی چھوڑ دینا ہے، آپ نے اپنی کتاب کو بھی چھوڑ دینا ہے اور اس نبی کی اتباع کرنی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت اس دنیا کے اندر آئیں گے تو آپ نبی خود تھے، آپ پہ اللہ تعالیٰ نے صحیفے اتارے، آپ پہ کتاب اتاری، لیکن اپنی کتاب کو پیچھے کر دیں گے، بلکہ فجر کی نماز ہی نہیں کرائیں گے۔ امام مہدی کو کہیں گے کہ ہمیں تو نماز ہی نہیں آتی، آپ نماز کریں، پھر دین اسلام کو سیکھ کر پھر اسلام کا جھنڈا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا کے اندر بلند کریں گے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بہت بڑی ہے کہ تورات، انجیل اور زبور اور جتنے انبیاء آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کیا۔ چوتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ آپ دعائے ابراہیم علیہ السلام ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ہے، اور اس بات کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم، اور واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جب اللہ کے در کو تعمیر کیا تو دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ایک نبی کو مبعوث فرمانا جو ہمیں صحیح طرح کتاب کو سکھائیں، ہماری تربیت کریں اور ہمیں آپ کے مسائل کو صحیح طرح بتائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی بشارت اپنے لوگوں کو دی تھی کہ آپ کے پاس وقت گزرنے کے ساتھ ایک حقیقی نبی تشریف لائیں گے، اور اس بات کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ ایک نبی آئیں گے جو آپ کو حق کا رستہ دکھائیں گے، ایک نبی آئیں گے جو گمراہی کا خاتمہ کر دیں گے، ایک نبی آئیں گے جن کا پھر دین، جن کا جو رسالت ہوگی وہ پوری دنیا کے اندر ایک لحاظ سے غالب ہو جائے گی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر آپ نے بتایا کہ میں دعائے ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتویں خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر موجود ہے، جہاں پہ اللہ کا ذکر موجود ہے وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ آپ دیکھیں اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ اذان پڑھیں گے اللہ کی صفات بیان کرنے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھیں گے۔ آپ جب پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر کیا کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جہاں پہ اللہ کا ذکر ہے وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اور اس بات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے انشراح میں فرما دیا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے آپ کے رتبے کو ہی بلند کر دیا, ہم نے آپ کے مقام کو ہی بلند کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تشریف لائے وہ جگہ بھی اعلیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حصے میں آئے ہیں وہ حصہ بھی بہت اعلیٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی میں آئے ہیں وہ بستی بھی بہت اعلیٰ ہے. بلکہ جو آپ کو بیچنے والا ہے وہ سبحان ربی الاعلی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس جگہ پر موجود ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر موجود ہے. آخری پیغام یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہیں. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا ہوا ہے, لیکن ہم نمازوں کے حوالے سے اس نبی جیسا بننے کی کوشش نہیں کر رہے, اور اس نبی کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم محمدی صحیح انداز سے نہیں بن رہے. محمدی بننے کے لیے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں نمازی بنائیں, اپنے آپ کی اصلاح کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تعلیمات دی ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسائل ہمیں بتائے ہیں ان مسائل کو, ان دعاؤں کو, ان اذکار کو, اور سب سے بڑا اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں. پیغام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں نماز کی تدبیر کی ہے تو اپنے اندر نماز کا شوق پیدا کریں, شوق کے ساتھ نمازوں کو ادا کیا کریں, زور کے ساتھ نمازوں کو ادا کیا کریں. آپ اگر خود نمازی ہیں تو اپنے دوستوں کو نمازی بنانے کی کوشش کریں, اپنے بچوں کو نمازی بنانے کی کوشش کریں, اپنے گھر والوں کو نمازی بنانے کی کوشش کریں, اپنے محلے والوں کو نمازی بنانے کی کوشش کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انشاءاللہ العزیز اگلے خطبہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص خصوصیات ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں عطا کی گئی انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دو سوال ہیں. ایک, جو لوگ ولی کے بغیر کورٹ میرج کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی. وہ نکاح ہی نہیں ہے جس میں ولی موجود نہیں ہے. ولی اسے بولتے ہیں جو عورت کا باپ ہو. باپ اگر فوت ہو گیا تو بھائی, بھائی اگر نہیں تو چاچا. عورت ولی نہیں ہو سکتی. مردوں میں سے جو عورت کے خاص رشتہ دار ہیں, عزیز ہیں, باپ ہے, بھائی ہے, چاچے ہیں یا دادا ہے, وہ اس کے ولی ہے. اس کے بغیر اگر آپ کورٹ کے اندر نکاح ہو رہا ہے تو وہ نکاح نہیں ہوگا. وہ نکاح نہیں ہوگا. شرعی لحاظ سے اس کو نکاح کہہ بھی نہیں سکتے. ایک مسئلہ یہ بھی گزشتہ دنوں میں میرے سامنے پیش آیا تھا, پھر میں نے اپنے اساتذہ سے رابطہ کر کے اس حوالے سے لوگوں کی بھی رہنمائی کی تھی اور میری بھی اصلاح ہوئی تھی کہ اگر ایک کورٹ میرج ہو گیا, یعنی کہ 2 سال پہلے کیا, 3 سال پہلے کیا, 4 سال پہلے کیا, اب اس لڑکی کے جو ولی ہے, اس کا باپ ہے, اس کی ماں ہے, اس کے بھائی ہے, وہ اس بات کو مان نہیں ہے کہ ہم اب راضی ہیں. پہلے راضی نہیں تھے, اب راضی ہیں. تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ان کا دوبارہ نکاح پڑا جائے گا؟
نہیں، ان کا پھر نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح جو کورٹ کے اندر ہوتا ہے وہ نکاح وہاں پہ بھی پڑھاتے ہیں، وہاں پہ بھی مولوی صاحب موجود ہوتے ہیں، کرتے غلط ہیں، یہ غلط ہے، لیکن وہ نکاح پڑھاتے ہیں، باقاعدہ طور پہ پوچھتے ہیں کہ آپ کتنا حق میں دینا چاہتے ہیں، اور ساری باتیں تحریری طور پر بھی ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ ولی موجود نہیں ہوتا۔ جب ولی راضی ہو جائے 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، پھر ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔ وہ جو عرصہ گزرا ہے 6 ماہ کا، سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا، وہ انہوں نے غلط گزارا ہے، گناہ کے اندر گزارا ہے، یعنی کہ اگر وہ انہوں نے کورٹ میرج کیا 3 سال 2 سال وہ تعلقات قائم کرتے رہے تو وہ شرعی تعلقات نہیں تھے، وہ گناہ کا کام ہی کرتے رہے، لیکن جب ان کی عورت کے گھر والے راضی ہو گئے تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ لیکن ولی کا راضی ہونا ہر صورت میں ضروری ہے، اور کورٹ میرج پہلی بات ہے، اصلاً ہمارے غصہ نہ کیجیے گا، والدین کا بھی قصور ہے، ہم اپنے بچوں سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ بیٹا آپ نے کہاں پہ شادی کر دی، یہ حق ہے ہمارے بچوں کا، ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں، جی خاندانی نظام چل رہا ہے، میں اپنے بچے کی شادی اپنی بہن کے گھر ہی کروں، یا باپ ہے تو کہے گا کہ میں نے اپنی بہن کے گھر ہی اپنے بچے کی شادی کر دی، جس لحاظ سے وہ بچے خوش نہیں ہوتے، ان کا دل نہیں ہوتا یہاں پہ نکاح کرنا، تو اس لحاظ سے والدین بھی ایک لحاظ سے زیادتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے ولی کا ہونا وہ ضروری ہے، لیکن بچوں کا بھی حق ہے، انہوں نے بھی مستقبل میں اپنی زندگی گزاری، آپ اپنے بیٹے سے اپنی بیٹی سے پوچھا کریں بیٹا میں آپ کی شادی یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، آپ راضی ہیں؟ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ بتا دیں، ہم ان کے گھر میں بات کر دیتے ہیں، شرعی لحاظ سے آپ پوچھ لیں اپنی بیٹی سے اپنے بیٹے سے، پھر شرعی لحاظ سے ان کے رشتہ ازدواج اگر انہیں منسلک کر دیں تو شریعت اسی بات کی اجازت دی ہے۔ زیادتی ہماری طرف سے بھی ہوتی ہے کہ بچے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، اب کورٹ میرج کرتے ہیں، جو غلط بات ہے، لیکن والدین کی بھی اصلاح یہاں پہ ہونا ضروری ہے، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کیا۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر مسجد میں امام صاحب نہ ہوں تو کوئی ایسا بندہ امامت کروا دے جو فجر نہیں ادا کرتا۔ امام کے لیے پہلی بات ہے ضروری ہے کہ وہ متقی ہو، یہ بات ضروری ہے کہ وہ نمازوں کو ادا کرنے والا ہو اور اسلام کو جاننے والا ہو، قاری قرآن ہو، حافظ ہو، لیکن اگر مجبوری کے تحت امام صاحب موجود نہیں تو اس میں سے جو صاحب علم ہے، مثال 5 بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ ان میں سے صاحب علم ہے جو قرآن کو بھی ذرا جانتا ہے، اس کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے صحیح طرح، اس کو نماز کا طریقہ بھی صحیح طرح آتا ہے، اگر وہ گنہگار بھی ہے اس کے پیچھے آپ نماز ادا کر دیں تو آپ کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر گنہگار بندہ بھی، پہلی بات ہے امام کا نیک ہونا ضروری ہے، قرآن کا حافظ، لیکن نیک پتہ نہیں آپ کا جو امام ہے وہ نیک ہے بھی ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے ظاہری طور پر میں نیک ہوں، حقیقی طور پر آپ کو کیا پتہ میں بھی نیک ہوں کہ نہیں ہوں، آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ آپ کو کہ میں نیک ہوں کہ نہیں ہوں، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا وہ بندہ خود جانتا ہے کہ میں نیک ہوں یا نہیں ہوں، وہ امام ہمارے ہیں، ان کی عزت ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن مجبوری کے تحت ایک ایسا بندہ نماز کروا دیتا ہے جو فجر نہیں پڑھتا تو اس کے پیچھے نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی اس کی، اس پہ فتویٰ پھر نہیں لگانا چاہیے، یہ غلط بات ہے، اس پہ فتویٰ لگا دیں جی آپ کے پیچھے ہم نے نماز ادا کی ہماری نماز ہی نہیں ہوئی ہے، جو کہ غلط بات ہے، اس کا دل دکھے گا، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، ایک تو اس نے امامت کے فرائض کو سر انجام دیا ایک لحاظ سے، دوسرا ہم اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں بعد میں فتویٰ لگا کے، جو کہ غلط بات ہے۔ اگر ایک بات کو توجہ سے سنیں، اگر ایک گنہگار بندہ بھی امام کی موجودگی نہیں ہے یہاں پہ تو گنہگار بندہ بھی نماز کروا لے تو اس کے پیچھے بھی نماز ادا کر لی جائے گی، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ هذا ما عندي والله اعلم بالصواب۔ اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة